بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. انتہائی قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ کے سامنے قرآن پاک کے آخری پارے سے سورہ ہمزہ کی تلاوت کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے سچ کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور سب کو ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آیتیں سورہ مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوئی تھی، اور اس کے اندر کل 9 آیات ہیں، 9 جملے ہیں. ان 9 جملوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاقی خرابیوں کی بات کی ہے. وہ خرابیاں کہ جو کسی معاشرے کا بگاڑ بن جاتی ہیں، اور معاشرتی بگاڑ کئی طرح کی مزید خرابیوں کو جنم دیتا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور ہے، اور اس مکی دور کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی ہے. اسلام کی دعوت کے اندر وہ اثر ہے، وہ قوت ہے کہ لوگ ہیں کہ اس دعوت کو قبول کرتے جا رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ابتدائی دور تو وہ تھا کہ خاموش تبلیغ کا دور تھا. کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ مکے کے اندر اچانک کیا ہو رہا ہے. کان سے کان تک بات جا رہی تھی، فر سے فر تک بات جا رہی تھی. کہیں عوامی سطح پر لوگوں کے سامنے اسلام کا اظہار ابھی نہیں ہوا تھا، اسلام اپنی صورت کے اندر سامنے نہیں آیا تھا. لیکن جب یہ دعوت آگے پھیلی اور اس دعوت کے اثرات کو تیزی سے پھیلتا ہوا لوگوں نے دیکھا، تو دعوت کے مقابلے میں وہ جو پہلے دعوت وہاں موجود تھی، وہ جو پہلے نظریہ وہاں موجود تھا، اس پہلے کی دعوت کے لوگوں نے اور پہلے کے نظریے کے لوگوں نے پہلے تو اس دعوت کے خلاف باتیں کرنا شروع کی، دعوت کے حامل کے خلاف باتیں کرنا شروع کی، جو لوگ دعوت لے کے چلے ان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں. لیکن جب یہ لوگ اس طرح کے ہیلوں بہانوں سے دعوت کے اس راستے کو نہ روک سکے، تو پھر انہوں نے مختلف اور طریقوں سے اس دعوت کے راستے کو روکنے کی کوشش کی. اور یہ طریقے تھے کہ دعوت کے حامل افراد کے خلاف اس پورے معاشرے کے اندر انہوں نے ماحول بنانا شروع کر دیا. اور یہ ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو کمزور قوتیں ہوتی ہیں، وہ جو دعوت کو لے کر چلنے والے کمزور لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس دلیل نہیں ہوتا، جو دلیل سے اپنی بات سامنے نہیں رکھ سکتے، دلیل سے اپنی بات کو پیش نہیں کر سکتے، تو پھر وہ دعوت کے حامل افراد کے کردار پر بات کرتے ہیں،
ان کے عیب تلاش کرتے ہیں، ان کے اندر برائیاں تلاش کرتے ہیں، اور معاشرے میں ان کو اس طرح سامنے لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر تم ایسے بن جاؤ گے تو تمہارے خلاف بھی اس طرح کی باتیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور ہمارے معاشرے میں جو افراد کا عمومی ایک مزاج ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ تمام کے تمام لوگ اتنے جری ہوں، بہادر ہوں، دلیر ہوں کہ لوگوں کی باتوں کو، لوگوں کے طعنوں کو، لوگوں کے طنز کو برداشت کر سکیں۔ معاشروں میں ایسی اکثریت موجود ہوتی ہے کہ جو دعوت کو حق سمجھتے ہوئے بھی دعوت سے اس لیے دور رہتی ہے کہ اگر میں ان کے ساتھ چلا گیا، ان کے ساتھ میں نے اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا تو کل مجھے بھی اسی طرح طنز کا نشانہ بنایا جائے گا، اسی طرح مجھے اس معاشرے کے اندر مجھ میں سے عیب نکالے جائیں گے، تو بہتر ہے کہ میں الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جاؤں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی کردار کے حامل لوگوں کے خلاف بات کی ہے کہ جنہوں نے اپنا پورا زور اس دعوت کے حامل افراد کے خلاف ان کی عیب جوئی کرنے کے اندر لگا دیا، ان کے اوپر اشارے بازی کرنے کے اندر لگا دیا، اور ایک ایسا تماشا معاشرے کے اندر بنا دیا کہ وہ لوگ اس معاشرے کے اندر ان کا چلنا مشکل ہو گیا، ان کا دعوت لے کر چلنا مشکل ہو گیا، لوگوں سے بات کرنا مشکل ہو گیا۔ اور جب ان کی یہ حالت تھی تو وہ جو لوگ اس دعوت کو لے کے چل رہے تھے، جو حق پر تھے، جو سچ پر تھے، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر ہماری اس دعوت کے اندر ایسی کیا خامی ہے، یا ہم نے ایسا کون سا قصور کر دیا ہے کہ آج معاشرے میں ہمیں اس طرح نکو بنا دیا گیا ہے، ہر ایک ہماری طرف انگلیاں اٹھا رہا ہے، ہر ایک جگہ ہم موضوع بن گئے ہیں، اور ہر جگہ ہمارے اندر عیب نکالے جا رہے ہیں۔ آخر ہم نے ایسا کیا قصور کر دیا ہے؟ ان کی حالت ایک بے بسی کی حالت بن گئی تھی، ایک مجبوری کی حالت بن گئی تھی۔ وہ معاشرے میں کوئی غالب قوت تو تھے نہیں کہ جو اس طرح ان کے ساتھ رویہ اختیار کر رہی ہے، لوگ ان کو روک سکیں، ان کو پکڑ سکیں، ان کے خلاف تادیب کر سکیں۔ تو جب ان کی یہ حالت تھی کہ ان کے خلاف معاشرے نے ایسا ماحول بنا دیا کہ ان کا دعوت لے کر معاشرے کے اندر نکلنا مشکل ہو گیا، تو رب کائنات نے ایسے دعوت کے حامل لوگوں کی مدد میں، ان کی تائید میں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرمائی کہ تم اس معاشرے کے اندر غلط نہیں ہو۔ غلط تو وہ ہے کہ جس نے تمہارے خلاف یہ رویہ اختیار کر رکھا ہے، جس نے تمہاری یہ حالت اس معاشرے کے اندر کر دی ہے۔ پھر رب کائنات نے قرآن پاک کو اٹھا کر ہم لوگ دیکھ لیں تو رب کائنات نے قرآن پاک کی جو آیات کا انداز رکھا ہے، اس میں تعذیب کا، اس میں ہلاکت کا یہ پہلو ضرور نظر آتا ہے، لیکن بہت کم جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر کلام کا آغاز ہی کسی بڑی خبر سے کیا جا رہا ہو، کسی بری خبر سے کیا جا رہا ہو۔ یہاں پر رب کائنات نے جو پہلا لفظ اختیار کیا وہ لفظ ویل، اور لفظ ویل عربی زبان کا لفظ ہے جو کھاہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر اس سے مراد ہے کہ جہنم کی کھائی، اور کتنی گہری وہ کھائی ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اگر اس کے اندر کوئی پتھر پھینکا جائے تو 40 سال تک وہ پتھر تو اس کی تہہ تک پہنچنے میں لگا دیتا ہے، اور پھر وہ جہنم کی کھائی اتنی گہری، اور پھر وہ جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 70 مرتبہ زیادہ گرم ہو، اور جس کے گرمی کا معاملہ اس حد تک ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف دھکیل کر لے کر جایا جا رہا ہوگا تو روایت کے اندر آتا ہے کہ 100 ابھی اب اس کو ہم کوہ کہتے ہیں کسی دور میں، اب مائلز کہا جاتا تھا، اب کلومیٹر کہا جاتا ہے، کوئی بھی اتنا بڑا لمبا فاصلہ ابھی وہ جہنمی اتنے لمبے فاصلے پر ہوگا تو یہ جو اس کی تپش جہنم کی آ رہی ہوگی تو اس کی وجہ سے اس کی کھال، اس کا گوشت اس سے جل جائے گا۔ آقا نامدار نے ایک مرتبہ ایک جسم اس طرح پڑا ہوا تھا، ایک ہڈی اس طرح پڑی ہوئی تھی، ہم اردو میں منڈی کہتے ہیں اس کو، منڈی اس طرح کی پڑی ہوئی تھی، اس پہ چہرے پہ کھال نہیں تھی، گوشت نہیں تھا، فرمایا کہ یہ عالم ہو جائے گا جب جہنم کو جہنم کی طرف، جہنمی کو جہنم کی طرف لے کے جایا جا رہا ہوگا۔ تو وہ ہلاکت کی جگہ، وہ گہری کھائی، وہ جہنم کی کھائی، وہ جہنم کی کھائی کس کے لیے ہوگی؟ لکل، تمام لوگوں کے لیے ہوگی۔ ہلاکت ہے تمام لوگوں کے لیے، بربادی ہے تمام لوگوں کے لیے، جہنم ہے تمام لوگوں کے لیے۔ لیکن جہنم کی بھی عام جگہ نہیں، جہنم کی وہ جگہ کہ جو انتہائی گہری ترین جگہ ہے، شدید ترین جگہ ہے، کہ جہاں کی آگ جہنم کی باقی جگہوں کی آگ سے بڑھ کر ہے۔ ایسی جگہ پر ان لوگوں کو پھینکا جائے گا کہ جن کے اندر دو بڑی برائیاں موجود ہیں، ایک ہومزہ اور دوسری کا نام رب کائنات نے فرمایا کہ لومزہ۔ یہ دو برائیاں ہیں، اور یہ برائیاں پھر ایک کردار میں موجود ہوتی ہیں۔ وہ کردار کون سا ہوتا ہے اس کا اندازہ ہم لوگ ابھی لگا دیں گے۔ ہومزہ اور لومزہ، عیب جوئی کرنے والا اور اشارے بازی کرنے والا۔
ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا یہ رویہ بھی ہمارے معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں بھی عام ہو جاتا ہے کہ اچھی بات کہنا، اچھے الفاظ سے کسی کو یاد کرنا ہمارے ہاں بہت ناپید ہو گیا ہے۔ حالانکہ اسلام سے پہلے کی تعلیمات میں بھی ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ جب بھی کسی کا ذکر ہوتا تھا تو اچھے انداز سے ذکر ہوتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے بارے میں تذکر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ جا رہے تھے، ایک کتا مرا ہوا پڑا ہوا تھا، اس میں سے بدبو اٹھ رہی تھی، تو حواریوں نے کہا کہ دیکھیں کہ کتا مرا پڑا ہوا ہے، بدبو اس میں سے اٹھ رہی ہے، کتنی گن آ رہی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس کے دانت کتنے چمک رہے ہیں، اس کے دانت کتنے خوبصورت ہیں۔ یعنی کہ یہ تعلیم دی گئی کہ ہمیشہ گفتگو کے اچھے پہلو کی طرف دیکھو، کردار کے اچھے پہلو کی طرف دیکھو، ہمیشہ اچھائی کو تلاش کرو کردار کے اندر سے، لوگوں کے اندر سے، معاشروں کے اندر سے۔ مکھی نہ بن جاؤ کہ ہمیشہ برائی کو تلاش کرو، گند کو تلاش کرو، عیب کو تلاش کرو۔ لیکن یہ لوگ تو وہ لوگ تھے کہ جو اتنے اعلیٰ ترین اخلاق کے حامل، وہ جو مکے کے لوگ تھے کہ جن کے کردار سے بڑھ کر کوئی کردار اس معاشرے کے اندر موجود نہیں تھا، جن کے پاس سچ تھا، جن کے پاس حق تھا، جن کے پاس اخلاق تھا، جن کے پاس کردار تھا۔ کوئی انگلی ان کے اوپر نہیں اٹھ سکتی تھی، ان کے کردار کے اوپر کوئی ان کے اوپر عیب نہیں، ان کے اندر سے عیب نہیں نکال سکتا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا عیب نکالنا شروع کر دیے؟ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ تو غلام ابن غلام ہیں۔ کیا ہے ان کے پاس؟ ان کے جسموں کو دیکھو، یہ بھوکے لوگ، یہ جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے موجود نہیں ہیں، ایسے لوگ، یہ غلام لوگ، یہ معاشرے کے کمزور ترین لوگ، یہ اٹھے اور پھر کیا کہے؟ پھر تماشے، پھر تالیاں پیٹنا، پھر ہاہو کی آوازیں لگانا لوگوں کے پیچھے۔ اس طرح کا عالم کر دیا گیا کہ کوئی ایک گھر سے نکل رہا ہو صحابی تو پیچھے سے لوگ اشارے کریں گے اسے کہ آؤ اس کے پیچھے چلیں، اور جب وہ چلنا شروع کر دے پیچھے سے تالیاں بجنا شروع ہو جائیں، پیچھے سے آوازیں کسنا شروع ہو جائیں۔ اور عالم یہ کہ وہ فرد کسی دوسرے فرد سے بات بھی نہ کر سکے، بات کی جائے تو تالیوں کی آوازیں اور واہو کی آوازیں، اس قدر آوازیں کہ بندے کی بات بندے تک پہنچ نہ سکے۔ تو یہ اشارے بازی کرنا اور یہ عیب جوئی کرنا، یہ رب کائنات کو سخت ناپسند آیا۔ اور کن کو رب کائنات محبوب بنا رہا ہے؟ کہ جو رب کی خاطر یہ سب کچھ برداشت کر رہا ہے، رب کے دین کی خاطر یہ سب کچھ برداشت کر رہا ہے۔ یہ لوگ اپنا دفاع نہیں کر پا رہے، ان کی دفاع پہ رب کائنات نے خود یہ آیت نازل فرمائی کہ تم اپنا دل کو رنجیدہ نہ کرو، افسردہ نہ ہو تم لوگ، تم کامیاب ہو اس معاشرے کے لوگ کہ تم نے اپنے رب کی خاطر یہ سب کچھ برداشت کیا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ان تمام لوگوں کے لیے جو عیب جوئی کرتے ہیں اور جو اشارے بازی کرتے ہیں۔ اب عیب جوئی یہ زبان کا معاملہ ہے، انسان زبان سے عیب نکالتا ہے، زبان سے باتیں کرتا ہے، اور زبان کا معاملہ خصوصاً رمضان کے مہینے کے اندر ہم لوگ دیکھ لیں کتنا اہم معاملہ۔ اس رمضان کا جو روزہ ہم لوگ رکھتے ہیں، اس روزے کی تربیت کے حوالے سے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذرا ہم لوگ یاد ضرور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 5 چیزوں کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ان 5 چیزوں کو ذرا آپ ساتھ گن لیجئے گا کون کون سی چیزیں۔ سب سے پہلی چیز آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جھوٹ بولنا، اس کے بعد فرمایا غیبت کرنا، پھر فرمایا کہ چغلی لگانا، پھر فرمایا کہ جھوٹی قسم کھانا، اور آخری چیز فرمایا شہوت کی نگاہ کسی کے اوپر ڈالنا۔ آپ ذرا تصور کریں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا اگر ان 5 کاموں میں سے کوئی ایک کام کیا۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ان 5 چیزوں کو ذرا آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ ان کا تعلق کس چیز سے ہے۔ انسان کی 2 اعضاء سے تعلق ہے، زبان سے تعلق ہے یا کان سے تعلق ہے۔ سنتا ہے انسان کان سے، زبان سے انسان بولتا ہے یا آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ 5 میں سے 4 چیزوں کا تعلق زبان سے، تو رمضان المبارک کا روزہ بندے کو تربیت دے رہا ہے اپنے زبان کو ضابطے میں رکھنے کے لیے، اس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے۔ اور پھر ان کے برائیاں ہیں، یہ زبان کی برائیاں ہیں، جن میں سے 4 کا ذکر اس ایک ہی حدیث کے اندر آ گیا کہ جھوٹ بولنا۔ اس جھوٹ بولنے کے حوالے سے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ کے سامنے وہ حدیث بھی موجود ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک صحابی حاضر ہوا،
بدو ہے، دیہات سے اٹھ کر آیا ہے، اسلام کی خبر سنی ہے، اسلام کی بات سنی ہے، مسلمانوں کے اوصاف کے بارے میں سنا ہے، دل میں رغبت پیدا ہوئی ہے، عمر بڑھ چکی ہے، آیا اور اگر عرض کرنے لگا یا رسول خدا میں آپ کی اس دعوت کو قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کے سامنے ایک حقیقت کا اظہار بھی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے اندر اتنی قوت، اتنی سخت محسوس نہیں کرتا کہ میں اب اس عمر کے اندر، کہ میری عمر ان برائیوں کے اندر گزری ہے، میں اپنے اندر سے ان برائیوں کو ختم کر سکوں۔ ہاں البتہ یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ کوئی ایک برائی اپنے اندر سے ختم کر دوں، اور میری خواہش یہ کہ آپ مجھے اپنی اس بارگاہ کے اندر اسلام کی دعوت کے لیے قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے دل کے اندر اسلام کے لیے وہ تڑپ محسوس کی، وہ اپنی کمزوریوں کا اظہار کر رہا ہے کہ کمزوریاں بہت ہیں مجھ میں، خرابیاں بہت ہیں مجھ میں، عادتیں بہت ہیں مجھ میں جو آپ کو پسند نہیں، جو دین کی مطابقت سے نہیں ہے، لیکن میں کمزور ہوں، میں ان پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا، میرا ضابطہ ان کے اوپر نہیں ہے، میں مجبور ہوں، لیکن مجھے ایک کوئی ایسی چیز جو مجھے آپ بتائیں میں اس کو چھوڑ دوں اور مجھے قبول کر لیں اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کی بات تسلیم کر لی اور اس بدو سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اسلام قبول کرنا چاہتے ہو تو تم اسلام قبول کرو، لیکن ایک بات کا وعدہ کرو کہ تم زندگی میں جھوٹ نہیں بولو گے۔ یعنی کہ باقی تمام تر خامیوں کے ساتھ اللہ کے رسول اس کو دین اسلام کے لیے قبول فرما رہے ہیں، ایک خرابی ایسی جھوٹ بولنا کہ جس کے لیے وہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ یہ کہ میں ایک خرابی ایسی ہوگی کہ جس کو ترک کرنے کے لیے، جس کو چھوڑنے کے لیے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جھوٹ بولنا چھوڑو۔ اور اس شخص نے وعدہ کیا خوشی خوشی کہ ہاں میں وعدہ کرتا ہوں، مجھے اسلام کی راہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی راہ میں قبول فرمایا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اب یہ تاریخی واقعات اس شخص کے بارے میں آگے آتے ہیں کہ وہ تو بڑا شراب کا عادی تھا انسان، شراب پینے کا وقت آیا، شراب پینے کی گھڑی آئی، اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا، شراب نکالی سامنے رکھی، پینے کا جب وقت آیا، پینے کا جب لمحہ آیا تو ذہن میں خیال آیا کہ جب صبح ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری حاضری ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا کے پیغمبر ہیں، ان کو تو اللہ کی طرف سے بھی اطلاع مل جاتی ہے، اور اگر وہ مجھ سے پوچھ رہے صبح کہ بتاؤ کہ کیا تم نے شراب تو نہیں پی، تو اب میں اگر کہتا ہوں کہ میں نے نہیں پی تو اللہ کے رسول سے کیا وہ وعدہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر غیب سے بھی اللہ کے رسول کو معلوم ہو سکتا ہے، تو یہ کس طرح میں شراب پی سکتا ہوں، اور تعجیب بھی شراب کے اندر موجود ہے۔ تو اس شخص نے اس شراب سے توبہ کر دیا، پھر اسی طرح رات کو نکل کے چوری کرنے کا اس کا ارادہ ہوا، جو اس کی عادت تھی ہمیشہ سے لے کر۔ اب جو گھر سے باہر نکلا تو پھر یہ سوچائی کہ صبح اگر مجھ سے پوچھا گیا کہ بتاؤ کہ تم نے چوری تو نہیں کی، میں کیا جواب دوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اگر میں نے جھوٹ بولا تو میرا وعدہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر میں نے جھوٹ بولا تو اللہ کے رسول کو خبر بھی ہو جائے گی غیب سے۔ پھر اس چوری سے توبہ کر لی، پھر برائی اور زنا کے خیال سے نکلنا ہوا، پھر یہی سوچ ذہن میں آئی، پھر زنا سے توبہ کر لی، اور وہ ایک وعدہ جو کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، اور جب جھوٹ نہ بولنے کا اقرار کر کے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوا تو زندگی کے جتنے بھی گناہ تھے وہ سارے کے سارے گناہ دھلتے چلے گئے، ختم ہوتے چلے گئے۔ اسی لیے اس جھوٹ کو ام الخبائث کہا گیا، اور جتنی بھی علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں کبائر کے لیے، کبیرہ گناہوں کے لیے، ان کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو کثرت سے علماء کی تعداد ملے گی کہ جنہوں نے کبیرہ گناہوں کی فہرست میں اس کو بھی اولین ترجیحات کے اندر رکھا ہوا ہے، اولین فہرست کے اندر رکھا ہوا ہے۔ ایک اور واقعہ آتا ہے اسی حوالے سے کہ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر اور عرض کی یا رسول خدا آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ذرا مجھے اس کا جواب تو دیجیے گا۔ پھر سوال کیا کیا؟ سوال یہ کیا کہ یا رسول خدا کیا کوئی مومن چوری کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول فرمایا کہ انسان ہے، خطا کر سکتا ہے۔ پھر اگلا سوال اسی طرح یہ گناہ کے بارے میں آیا، یا رسول خدا کیا کوئی مومن یہ گناہ کر سکتا ہے؟ ایک اور گناہ کا ذکر آیا، فرمایا کیا کر سکتا ہے، انسان ہے، خطا کر سکتا ہے۔ اب تیسرا سوال آیا کہ یا رسول خدا کیا کوئی مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں، کوئی مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یعنی کہ ایمان تو اقرار ہے سچ کا، اور جھوٹ ہے اس سچ کے خلاف اٹھنے کا۔ تو کبھی جھوٹ بولنے والا شخص دائرہ اسلام کے اندر نہیں رہ سکتا۔ اب معاملہ یہ کہ انسان ایسے معاشرے میں رہتا ہو جہاں جھوٹ بولنے والے لوگ ہوں، وہ جو آپ کی دعوت ہے، جو آپ کی دعوت ایک حق کی دعوت ہے، وہ جو آپ کی دعوت ایک سچ کی دعوت ہے،
آپ کا وجود جھوٹ کے اندر گرا ہوا ہے اور آپ جا کر کہتے ہو کہ نہیں اللہ ہے کہ میری بات مانو. لوگ بولیں گے تم تو جھوٹے ہو, تمہاری بات پہ کون اعتبار کرے. آپ کہتے ہو کہ نہیں مجھے حکم ملا ہے, میں نے قرآن میں پڑھا کہ تم نماز پڑھو. لوگ بولیں گے تم تو جھوٹے ہو, تمہاری بات پہ کون اعتبار کرے. تو معاشرے میں اس جھوٹے فرد کے اوپر اعتبار کرنے والا تو کوئی بھی نہیں ہوگا, اور نہ اس کی دعوت پر اعتبار کرنے والا کوئی شخص ہوگا. تو معاشرے میں دعوت جو اسلام کی دعوت ہے, اس دعوت کی ذمہ داری جب اس کے ماننے والوں کے اوپر موجود ہے تو وہ ماننے والے اگر اس بیماری کا شکار ہوں گے تو اس معاشرے کے اندر وہ دعوت کا کام نہیں کر پائیں گے. جو بنیادی کام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کی طرف سے جو امت کے اوپر آیا ہے, وہ دعوت کا کام کو بندے کر نہیں پائیں گے. اسی طرح جو دوسرا بڑا گناہ یہاں پر ذکر ہوا, جو دوسری بڑی برائی کا یہاں پر ذکر ہوا, وہ غیبت کی برائی تھی. اور غیبت کی برائی کے حوالے سے بھی کئی احادیث آپ کو ملیں گی. خود قرآن پاک کی آیت بھی موجود ہے کہ بولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. اور یہ غیبت کرنا کس طرح ہے؟ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر. دو واقعات میں آپ کے سامنے اس حوالے سے بیان کرنا چاہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو واقعات. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر یہ واقعہ نقل فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور ہے, انصاری صحابہ اور صحابیات نے اسلام قبول کیا ہے, روزے کے بارے میں سنا ہے تو خواہش ہوئی ہے کہ ہم بھی روزہ رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نفلی روزہ رکھنے کی اجازت طلب کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی, آپ جا کے روزہ رکھیں. اب یہ نئے مسلمان ہوئے تھے, اسلام کا کوئی ان کو وسیع تجربہ نہیں تھا. ابھی روزہ رکھا, دن بڑے گرم تھے, جیسے ہی دن چڑھا تو گرمی کی شدت کی وجہ سے نڈھال ہو گئے, روزہ برداشت نہیں ہو رہا. نفلی روزہ تھا. صحابہ آ رہے ہیں اور آ کے رسول خدا سے اجازت طلب کر رہے ہیں, افطار کرنے کی اجازت دے رہے ہیں, روزہ برداشت نہیں ہو رہا, اللہ کے رسول اجازت دے رہے ہیں. نئے لوگ ہیں. اتنے میں ایک بندہ آیا ہے اور اگر کہتا ہے کہ رسول خدا دو انصاری صحابیات نے بھی روزہ رکھا ہے اور انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا اور کہا ہے کہ آپ اجازت دیں کہ ہم بھی روزہ کھول لیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ایک پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوایا اور وہ پیالہ اس شخص کو دیا اور کہا کہ جاؤ ان دونوں کے پاس لے جاؤ اور ان سے جا کر کہو کہ جو کچھ کھایا ہے اس پیالے کے اندر طے کر دے. پھر وہ پیالہ جب پہلی عورت کے پاس لایا گیا اور وہ اپنے منہ میں انگلیاں مار مار کے جب طے کرتی ہے تو وہ آدھا پیالہ تازہ گوشت اور خون سے بھر گیا. اور وہی پیالہ جب دوسری عورت کے پاس لے کر جایا گیا تو وہ پورا پیالہ تازہ گوشت اور خون سے بھر گیا. اور وہ پیالہ جب صحابہ کی محفل میں لایا گیا تو صحابہ حیران ہو گئے, کیونکہ یہ تو وہ عورتیں کہ جو بھوک سے اس قدر پریشان تھیں کہ ان سے روزہ برداشت نہیں ہو رہا تھا اور افطار کرنا چاہ رہی تھی, گوشت انہوں نے کھایا نہیں تھا, یہ گوشت کہاں سے برآمد ہو گیا. صحابہ نے سوال کیا, حیرت میں پڑ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دو خواتین جنہوں نے یہ روزہ رکھا تو وہ چیزیں جو عام حالتوں میں حلال تھیں, کھانا حلال تھا, پینا حلال تھا, اس سے تو رک گئیں, لیکن وہ چیز جو عام حالت میں بھی حرام تھی جب آپس سے ملی تو اپنے بہنوں اور بھائیوں کی غیبت کرنے لگی. اور یہ وہ گوشت ہے کہ جن کے پیٹوں سے برآمد ہوا ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهتموہ, کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا کوئی تم میں سے پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. پھر ایک اور واقعہ آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر ایک صحابی آ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور آج انہوں نے ایک عجیب بات کر دی ہے. یہ معاشرے کا ذرا ماحول دیکھیں کیسا ہے. یہاں تو حالت یہ ہے کہ لوگ لوگوں کے تجسس میں لگے رہتے ہیں کہ لوگوں کی برائیاں نکالیں. جن معاشروں کے اندر اسلام کی دعوت آئی تھی تو وہاں کا عالم تو یہی تھا کہ لوگ ٹو کے اندر لگے رہتے تھے, برائیاں تلاش کرتے تھے, عیب تلاش کرتے تھے. لیکن اب جو اسلامی معاشرہ ہے وہ دوسرا معاشرہ ہے کہ ایک شخص سے جو پریشان ہے کہ اس سے کوئی خطا ہو گئی ہے, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے اور جا کر ان سے کہتا ہے کہ مجھ سے خطا سرزد ہو گئی ہے, مجھ سے زنا سرزد ہو گئی ہے, مجھے اجازت دیں کہ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاؤ اور جا کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور کسی سے ذکر نہ کرو. اللہ رب العالمین غفور ہے, رحیم ہے, خطا ہو گئی ہے تمہیں احساس ہے, ندامت ہے, گڑ گڑاؤ, توبہ کرو, اللہ رب العالمین قبول کر لیں گے. وہ شخص واپس چلا جاتا ہے, لیکن وہ جو احساس گناہ تھا, لیکن یہ کتنا قیامت پر یقین ہے اور اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ اس امید پر کہ میری توبہ قبول ہوگی اور میں اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش نہ کروں, اور فرض کر لیں کہ ایسا نہ ہوا تو پھر
میری توبہ قبول نہ ہوئی تو پھر تو یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلتا رہوں. تو کیوں نہ وہ سزا جو ہمیشہ جو جہنم کی آگ کی سزا ہے اس سے بہتر تو دنیا کی سزا ہے. ایک مرتبہ سزا ملے گی, دنیا کی زندگی ختم ہوگی, پاک ہو کر یہاں سے نکلوں گا اور جا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں گا. پھر دوبارہ تو سزا مجھے وہاں نہیں ملے گی جہنم کی, پھر تو وہاں جنت میری منتظر ہوگی. تو کوئی ٹو میں نہیں لگا ہوا, کوئی پیچھا نہیں کر رہا, اندر کا احساس بندے کو پریشان کر رہا ہے اور وہ خود اپنے آپ کو آ کر پیش کر رہا ہے صدیق اکبر کے پاس کہ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. اور صدیق اکبر کا رویہ دیکھیں کہ ایک بندہ آ کر اپنا عیب اپنا گناہ پیش کرتا ہے کہ مجھ سے یہ خطا سرزد ہو گئی ہے, کہتے کسی سے ذکر مت کرو, جا کے توبہ کرو. اب دیکھیں کتنا رویے کی کتنی اعلیٰ مثال ملتی ہے آپ کو, یعنی کہ میں تو کسی سے ذکر نہیں کروں گا, تو میرا وعدہ ہے تم بھی کسی سے ذکر نہیں کرو گے. اپنے اس عیب کو چھپا لو, اپنے اس بات کو چھپا لو. اور آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ من کتم سرہ بلغ مرادہ, جس نے اپنا بھید چھپایا وہ مراد کو پہنچ گیا. اور یہ کیوں کہا گیا کہ معاشرے میں جب لوگوں کے اندر برائیوں کی عادتیں پڑ جاتی ہیں اور پھر وہ گناہ بھی کرتے ہیں اور تذکرے بھی کرتے ہیں معاشرے کے اندر جا کر کے میں نے تو یہ کر لیا, میں نے تو یہ کر لیا, میں نے تو یوں رشوت لے لی, میں نے تو یوں سفارش کروا لی, میں نے تو یوں زنا کر لی, میں تو اس سے مل لیا, میں تو اس سے مل لیا. تو معاشرے میں ترغیب پیدا ہوتی ہے اس سے, آپ کی اپنی شخصیت بھی مجروح ہوتی ہے اس سے. آپ بھی معاشرے کے اندر بھی دعوت کو لے کے چلنے والوں کی صورتحال کے اندر نہیں ہوتے. لہٰذا منع کیا گیا کہ اگر تمہارے اپنا کوئی بھید ہے تو اس دنیا کی زندگی میں کسی اور کو اس کا رازدار مت بناؤ. دوسرا پہلو کیا تھا کہ جب قیامت میں تمہارا گناہ پیش کیا جائے گا تو جن سے تم نے معاشرے کے اندر ذکر کیا ہوگا کہ میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, وہ سارے گواہ بن جائیں گے. ہاں کہ اللہ رب العالمین اس نے دنیا کے اندر یہ گناہ کیا تھا, اس نے خود ہم سے تذکرہ کیا تھا, تو اپنے خلاف گواہ پیدا مت کرو. تو اب یہ جو غیبت کا معاملہ تھا اس پر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اب یہ شخص یہ واپس چلا جاتا ہے, لیکن جب واپس چلا جاتا ہے تو پھر وہی سوچ کہ کیا ہوگا. بات تو ٹھیک کہ جا کے توبہ کر لو, لیکن توبہ قبول نہ ہوئی, اس کی تو کوئی ضمانت نہیں ہے نا, اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے نا. پھر میری قبر میں کیا ہوگا, پھر میدان حشر میں کیا ہوگا, پھر جنت اور دوزخ کے فیصلوں میں سے میرے لیے فیصلہ کیا ہوگا. نہیں برداشت نہیں ہوا, پھر اٹھ کے چلے آئے اور کہا کہ نہیں, صدیق اکبر تو ذرا نرم دل, انہوں نے ایسی بات کر لی, چلے عمر فاروق کے پاس چلے جاتے ہیں. اب وہ عمر فاروق کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ ذرا شدید ہے, ان سے بات کر کے دیکھ لیتا ہوں. اور پھر ان کا دروازہ بجایا, پھر ان سے ذکر کیا کہ عمر فاروق یہ معاملہ ہو گیا مجھ سے کہ مجھ سے زنا سرزد ہو گئی اور میں اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہوں, بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے. اور پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہی جواب دیا, جاؤ جا کے اللہ سے توبہ کرو اور کسی سے ذکر نہ کرو. میں پھر دوبارہ وہی بات دہرانا چاہوں گا, اگر ہمارے معاشرے میں کسی کو پتہ چل جائے کہ فلاں بندے نے یہ کام کیا ہے تو جب تک پورے معاشرے کو بتا کر دم نہ لے لیں ہمیں سکون نہیں ملتا. لیکن صحابہ کا رویہ کیا ہے کہ کسی سے ذکر نہ کرو, اور پھر وہ بات اس معاشرے میں وہ راز بن جایا کرتی تھی. وہ صحابی واپس چلے گئے, پھر سوچتے رہے, لیکن وہ پھر گناہ کا احساس, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر حاضر ہوا. صحابہ کرام محفل کے اندر موجود ہیں اور سامنے کھڑے ہو کر آ کر کہا کہ رسول خدا مجھے پاک کرے, مجھ سے زنا سرزد ہو گئی ہے. اب یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیے. روایت میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا, گویا کہ بات سنی نہیں, یہ بندہ واپس چلا جائے, جا کے توبہ کر لے, جا کے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرے. دیکھیے اللہ کے رسول بھی موقع دے رہے کسی کو, لیکن ہمارے معاشروں کے اندر ہم کسی کو موقع دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے, خدا کی ذات رحم الرحیمین ہے, اور اسی رحمت کے صدقے یہ اس فرد کو تبلیغ دعوت دی جا رہی ہے, سمجھایا جا رہا ہے کہ تم جاؤ جا کے توبہ کرو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. اب وہ شخص پھر یوں گھوم کر آتا ہے اس طرف, اگر یہاں سے وہی بات کرتا ہے اللہ کے رسول چہرہ پھیر لیتے اس طرف, پھر آتا ہے کہ یوں دوڑ کے وہ اس طرف آتا ہے, اور اگر یہ تیسری مرتبہ جب کہتا ہے کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا مجھے پاک کریں, اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ اور صحابہ دیکھو یہ کہیں نشے کی حالت میں تو نہیں ہے کہ ایسی باتیں کر رہا ہے. صحابہ گئے جا کے دیکھا کہ نہیں ہے, اس کو خدا ایسی بات تو نہیں ہے. کہا کہ اگر ایسی بات نہیں ہے تو یہ ریاست ہے, اور ریاست کے حکمران کے طور پر اللہ کے رسول حکمران تھے. جب 3 مرتبہ ایک شخص نے آ کر اقرار کر دیا تو چلو اب اس کو جو ہے نا کہ سنسار کرنا, اب اس کو لے کے جایا جا رہا ہے. اور جب وہ سنسار کا عمل ہو رہا ہے تو 2 بڑے واقعات وہاں پر ہوئے جو احادیث میں آتے ہیں. پہلا واقعہ تو یہ آیا کہ جب اس پتھر پڑے اور جسم پہ
کہیں نشان، کہیں خون کے چھینٹے نکلے ہیں، اور صحابہ میں سے جو قریب کھڑے تھے ان میں سے کسی کے جسم پہ جا کر قبر میں جا کر پڑے ہیں، تو بڑی حقارت سے کہ اس کا گندا خون ہمارے پر آ کر پڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس شخص کی توبہ کسی بستی کے اندر تقسیم کر دی جائے تو اس بستی کے تمام گناہ گار جہنم سے نکل کر جنت میں جا سکتے ہیں۔ یہ جذبہ تھا اس صحابی کے دل کے اندر کہ اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور بار بار کہنے والوں کے باوجود کہ جاؤ جا کے توبہ کر لو، وہ اپنے آپ کو اگر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ جو خود اپنے احتساب ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کرو اس سے قبل کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ تو یہ وہ احساس تھا جس احساس کی بدولت اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ پوری بستی کے گناہگار، پوری بستی کے گناہگار وہ سارے جنت میں چلے جائیں اور سب کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ جب یہ معاملہ ہو چکا اور صحابہ واپس آ رہے ہیں تو اس وقت دو صحابی آپس میں بات کر رہے ہیں، ایک صحابی دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ معاذ ذلت کی موت مارے گئے۔ یہ جملہ آقا انعامدار نے سن لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیش میں آ گئے، غصے کے اندر آ گئے، اور آپ تیز چلتے رہے، صحابہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ راستے کے اندر ایک مردار مرا ہوا پڑا تھا۔ اللہ کے رسول رک گئے، کہا کہ دونوں کو لے کر آؤ، بلاؤ ان کو۔ ان دونوں صحابہ کو بلائے گا، کہا کہ اب اس کو کھاؤ۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اس کو بلایا تو مردار ہے، اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو اس کو کھانا حرام تھا، ہم اسے کیسے کھائیں؟ فرمایا کہ اس کو کھانا بہتر ہے اس بات سے جو بات تم نے اپنے بھائی کے لیے کہی ہے۔ یہ زبان پتہ نہیں کتنی مرتبہ اپنے بھائیوں کی ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں اور برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی محفل میں رونق پیدا کرنے کے لیے، کبھی محفل میں خوشی پیدا کرنے کے لیے، کبھی محفل میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، ہم اپنے لیے جہنم کی آگ کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس کو کھاؤ، اس مردار کو کھاؤ۔ اور روایت میں یہ آتا ہے دونوں صحابہ سے کہا تو صرف ایک ہی نہیں تھا نا، وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، دوسرے تو صرف سنا تھا۔ تو یہاں سے پھر مسئلہ یہ نکلا کہ غیبت کرنے والا اور غیبت سننے والا یہ دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ بھائی میں نے تو نہیں کہا نا، فلاں بندے نے کہا ہے، نہیں تم نے سنا ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری بن جاتی تھی کہ تم اپنے بھائی کا دفاع کرتے، کہتے کہ میرا بھائی یہاں موجود نہیں ہے، یہ بات کہنی تو اس کے سامنے آ کر اس کے منہ پہ کہتے۔ تو یہ حکم ہے رب کائنات کی طرف سے کہ اس نے اگر اسی بات کی ہے اور اس نے اسی بات سنی ہے تو دونوں کو یہ مردار کھانا چاہیے۔ وقت کی بڑی کمی ہے میرے سامنے، میں نے آپ کے سامنے یہاں قرآن پاک کی آیت سے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت میں ہے وہ لوگ، برباد ہو گیا وہ بندہ جہنم کی اس کائی کے اندر کہ جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے دن میں 400 مرتبہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ویل جہنم کی وہ جگہ ہے کہ جس کی تپش اتنی شدید ہے کہ اس تپش سے خود جہنم دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ جہنم پناہ مانگتی ہے جس جگہ سے، وہ جگہ ان اشخاص کے لیے کہ جو اشخاص ہمزہ اور لمزہ کا کام کرتے ہیں۔ بظاہر جو عام کام ہے، اشارے بازی کرنا اور عیب جوئی کرنا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کتنے معیوب کام ہیں، اللہ کو کتنا ناراض کرنے والے یہ کام ہیں، اللہ کو کتنا غضبناک کرنے والے یہ کام ہیں، اللہ کی غیرت کو کتنا جوش میں لانے والے کام ہیں۔ اور پھر ذرا تصور کریں کہ کام کیا دین کے خلاف جا رہا ہے۔ وہ جو اللہ کے نفوس قدسی ہیں زمین کے اوپر، جو دین کی دعوت کو لے کر چل رہے ہیں، وہ جو اللہ کے پیارے بندے جو رب کی رضا کے لیے اس معاشرے کے اندر اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں اور جدوجہد کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تم ایسا کام کرو گے تو رب کائنات کی بارگاہ وہ جوش میں آ جاتی ہے۔ پھر اگلی آیت میں رب کائنات نے فرمایا الذی جمع مالا وعددہ، وہ لوگ جو مال کو جمع کرتے ہیں اور پھر اس کو گنتے رہتے ہیں، عدد کرتے رہتے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددہ، مولانا امین حسن صلاحی صاحب اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دراصل وہی بندہ ہے جو مال کو جمع کرتا رہتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے۔ تو اس مال کو جمع کرنا، اس کو گنتے رہنا، اس میں دو باتیں آ جاتی ہیں۔ ایک تو اس کے اندر مال کی حب ہے، چاہت مال کی اس کے اندر، اور دوسرا یہ کہ اس مال کی چاہت، جب مال جمع ہوتا ہے اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اور جب اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے تو وہ اپنا حق سمجھ لیتا ہے کہ کمزوروں اور کمتروں کی وہ بے عزتی کرنا شروع کر دے۔ اور یہ معاشرے میں آپ کو نظر آئے گا عام طور پر کہ جو معاشرے میں تھوڑا سا بھی اٹھا ہوا ہوگا، اب چونکہ اس کو معلوم ہے کہ جو غریب لوگ ہیں، جو عام لوگ ہیں،
یہ لوگ ان میں کوئی اتنی ہمت نہیں میرا کچھ بگاڑ سکیں، مجھے کوئی نقصان پہنچا سکیں. وہ حق سمجھتا ہے ان کی تذلیل کرنا، ان کی عیب جوئی کرنا، ان کے اوپر اشارے بازی کرنا. الذی جمع مال، جو مال کو جمع کرتے ہیں، مال کو گنتے رہتے ہیں. یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو اپنا مال اپنے رب کے پاس جمع کر لے، کہ جہاں تیرا مال ہوگا وہیں پر تیرا دل ہوگا. اللہ کی راہ میں جو خیرات کرے گا، اللہ کی راہ میں جو دے گا، اس کا دل پھر اللہ تعالیٰ سے لگ جائے گا اور وہ پھر اس مال کی محبت میں اس تکبر کا شکار نہیں ہوگا. تو متکبرانہ مزاج کی یہ دو مثالیں یہاں پیش کی گئی. الذی جمع مالہ وعددہ، اور پھر فرمایا کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ حساب کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے ان مالہ اخلدہ، بے شک یہ مال جو ہے اس کا، یہ اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، اس کو تو چکنا چور کر دینے والی جگہ کے اندر ڈال دیا ہے. تین برائیاں، جسم سے اشارے، زبان سے عیب جوئی اور مال جمع کرنا. یہ برائیاں جن افراد کے اندر ہوں گی وہ تو چکنا چور کر دینے والی جگہ کے اندر ڈال دیا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا ادراک، تمہیں کیا معلوم ہے، تمہاری سوچ کے دائرے بڑے محدود ہیں، تم تصور نہیں کر سکتے جہنم کی ہلاکت خیزی کو، اس کے عذاب کو، اس کی آگ کی تپش کو. دنیا میں بیٹھا ہوا انسان محسوس نہیں کر سکتا، ادراک ہی نہیں کر سکتا. وما ادراک ما الحطمہ، پھر فرمایا کہ نار اللہ الموقدہ. میں نے ایک مفسر کے بارے میں کی تفسیر میں پڑھا کہ نار اور اللہ، یہ دو الفاظ ذرا دیکھ لیں، یہ کبھی قرآن میں جمع نہیں ہوئے کہیں سوائے اس ایک جگہ پہ. نار تو عذاب ہے، اللہ رحیم ہے. اللہ نے اس لفظ کو کہیں پورے قرآن میں اپنے ساتھ نہیں لکھا سوائے اس ایک جگہ کے. اور کس جگہ لکھا؟ جب اللہ کے دین کا کام کرنے والے اور اللہ کے بندوں، ان کے خلاف کوئی بندہ عیب جوئی کرے، اشارے بازی کرے اور ان تکبرانہ چال چلتے ہوئے ان کے خلاف ہنسے اور ٹولیاں کرے ان کے خلاف، تو بندوں کے دفاع میں خدا کی غیرت دیکھیں ذرا کہ نار اللہ الموقدہ، اللہ نے آگ مقرر کر دی ان تمام افراد کے لیے. اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اس عذاب کے لفظ کو قبول کیا. اللہ کا غصہ دیکھیں، اللہ کا غضب دیکھیں. اور برائیاں کون سی ہیں؟ عیب جوئی کرنا، اشارے بازی کرنا اور مال کی محبت، اس کے نتیجے میں تکبر. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، اطلاع کے معنی ہوتے ہیں پہنچنا. التی مؤنث کا صیغہ ہے، علی معنی پر، افئدہ معنی دل. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ جو آگ ہے جہنم کی، نار اللہ التی تطلع، یہ پہنچے گی جا کر علی الافئدہ، جا کے دل پر. تو پورے جسم میں دل کو اللہ نے نشانہ کیوں بنایا؟ یہ دل کو نشانہ اس لیے بنایا کہ دل تو تھا اللہ کی محبت کا گھر، یہاں تو اللہ کی محبت ہونی چاہیے تھی. تو نے رب کی محبت پہ ترجیح دے دی مال کی محبت کو. تو جو دل تیری مال کے محبت کا مرکز بن گیا، وہ اللہ کی محبت کا مرکز بننا تھا. تو اس دل کو خدا نے کہا کہ اس پہ جا کے وہ اٹیک کرے، اس پہ جا کے حملہ کرے. انہا علیہم مؤصدہ، اور یہ وہ آگ جو ہے وہ اس کے اوپر ڈھانپ دی جائے گی. یہاں پر ذرا اندازہ ہوتا ہے کہ خدا کا غضب کتنا ہے، خدا کی ناراضگی کتنی ہے. انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، یہ اس جہنم کے اندر ستون ہوں گے، آگ کے ستون، ان ستونوں سے اس کو باندھ دیا جائے گا. صرف یہی نہیں کہ ڈھانپ دیا جائے گا. پریشر کوکر دیکھتے ہیں نا ہم لوگ، گوشت کو اگر ہم پریشر کوکر میں ڈال دیں تو بھاپ باہر نہیں نکلتی، اور جب بھاپ باہر نہیں نکلتی تو گرمی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور گوشت جلدی گل جاتا ہے. تو خدا کہہ رہا ہے کہ میں اس بندے کو جس میں تین خرابیاں ہوں گی، زبان کی خرابیاں ہوں گی، اشارے بازی کی خرابیاں ہوں گی، مال کی محبت ہوگی، جہنم میں ڈال کے اس جہنم کو میں ڈھانپ دوں گا تاکہ اس کی شدت اتنی جائے اس کے اوپر کہ اس کی ہلاکت کا مکمل احساس اس کو محسوس ہوتا ہے. پھر اس کے یہ تصور کہ میں ادھر ادھر نکل کے اپنے آپ کو بچا لوں گا کہ وہاں آگ کے ستون ہوں گے اور آگ کی زنجیریں ہوں گی، اور آگ کے ستونوں کے ساتھ، آگ کی زنجیروں کے ساتھ تمہیں وہاں باندھ دیا جائے گا. یہ کل 9 جملے تھے قرآن پاک کے، ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے. ذرا ایک بندہ دوبارہ سن لیجیے گا. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ.
كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رب ذوالجلال